حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یہ وہ خاص بابرکت دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی دنیا تھی اس کا اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک بنا دیا تھا، بادشاہ بنا دیا تھا۔ پوری دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خاص دعا کی برکت سے 750 برس حکومت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ نا امید ہیں، مایوس ہیں، آج دن تک اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی، کوئی مقصد پورا نہیں ہوا، تو آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں یہ دعائی عمل ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ خاص دعا جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اتنی بابرکت اور قبولیت والی دعا ہے، اگر آپ اس دعا کو روزانہ 70 بار پڑھ لیتے ہو، آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں مایوسی چل رہی ہے، نا امیدی ہے، بالکل مایوس ہو چکے ہو، بند گلی میں آن پہنچے ہو، آپ کو کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا، آپ کی زندگی میں مایوسی ہی مایوسی ہے، آپ کی زندگی میں بہاریں ختم ہو چکی ہیں، تو اللہ پہ توکل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق صرف اور صرف روزانہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کی کوئی حسرت باقی رہے گی بھی نہیں۔ انشاءاللہ جو مانگو گے اس دعا کی برکت سے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگر آپ اللہ کی بارگاہ سے بڑے سے بڑا مقصد پورا کروانا چاہتے ہو، بڑی سے بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہو، تو روزانہ کی یعنی کہ معمول میں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو شامل کر دیں، یعنی روزانہ 70 بار۔ آپ کو صرف اور صرف 30 سیکنڈ لگیں گے اس دعا کو پڑھنے میں، آپ کو بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے صرف اور صرف آپ کے 30 سیکنڈ لگیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں معجزات ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کی ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، اگر اپنی زندگی میں اپنی کوالیفیکیشن کے مطابق جاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، من پسند روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو روزانہ 70 بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور آپ کی کوالیفیکیشن کے مطابق، آپ کی تعلیم کے مطابق اللہ پاک آپ کو من پسند روزگار عطا فرما دے گا۔ جو بھی مقصد ہے اس کو کاغذ لے کر قلم کے ساتھ آپ اس کاغذ کے اوپر تمام مقاصد کو لکھ لو۔ اگر 70 حاجات ہیں آپ کی زندگی میں، 70 ناممکن اگر آپ کے مقاصد ہیں زندگی میں، اگر اس دعا کو پڑھتے پڑھتے 70 ناممکن حاجات کو پورا کرنے کی نیت بھی آپ نے کر لی، تو انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے وہ تمام 70 کے 70 مقاصد پورے ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ تمام لوگ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، اگر قرض کی وجہ سے پریشان ہے، پہاڑوں جتنا قرضہ ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اس قرض کو چکانے کے لیے، تو آپ اس دعائیہ کلمات کو روزانہ کی مقدار میں 70 مقدار کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ پہاڑوں جتنا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے 70 بار اگر آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھ لیا، یعنی کہ اولاد حاصل کرنے کی غرض سے، شرطیہ بیٹا حاصل کرنے کی غرض سے، تو دعا وہ آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اگر آپ نے شرطیہ بیٹا بھی اللہ سے مانگا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھتے پڑھتے، تو اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ وہ تمام غیر شادی شدہ جو میری بیٹیاں ہیں، جو میری بہنیں ہیں، میرے بیٹے ہیں،
جو من پسند رشتوں کے اعتبار سے الجھن کا شکار رہتے ہیں، سارا سال پریشان رہتے ہیں، اگر رشتے آتے بھی ہیں تو وہ من پسند نہیں ہوتے، مرضی کے نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے من پسند رشتوں کی قطاریں لگ جائیں تو آپ روزانہ کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو 70 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ من پسند رشتوں کی قطاریں لگ جائیں گی، وسیلے اور اسباب کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ کو غیبی رقم چاہیے، پیسہ چاہیے، آپ کے پاس اگر ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو بھی آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ رزق کی موسلا دھار بارش ہوگی، آپ کے پاس اتنا رزق آئے گا کہ آپ بانٹتے پھرو گے۔ یعنی کہ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے، یہ جو دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ اگر رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رزق کی نیت کر کے پڑھ لیں، اگر روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روزگار حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اگر آپ یعنی کہ بیمار ہیں تو شفا حاصل کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ الغرض دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جس کو بھی آپ، جو بھی دعا ہے، جو بھی مقصد ہے اپنی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا، اس کی یعنی کہ نیت کر کے اس دعا کو پڑھ لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ چند دن پڑھ لیں گے تو آپ کی زندگی میں معجزات ہونے شروع ہو جائیں گے، ایسے ایسے راستوں سے آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس مختصر عمل سے اللہ پاک نے اتنا عطا کر دیا۔ آپ پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ رزق کے اعتبار سے مانگو گے تو آپ کے گھر میں رزق کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دولت کے اعتبار سے اس دعا کو پڑھو گے تو انشاءاللہ دولت کی موسلا دھار بارش ہوگی، آپ کے پاس غیبی ہاتھوں سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے روزگار کے اعتبار سے پڑھ لیا تو روزگار مل جائے گا۔ کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، جادو جنات کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کوئی رکاوٹیں ہیں تو آپ پریشان نہ ہو۔ جادو جنات کو ختم کرنے کے اعتبار سے اس کی نیت کر کے، یا اللہ اس جادو جنات کو میری زندگی میں سے، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں نعوست ہے، بے برکتی ہے، اس کو ختم فرما دے۔ یعنی آپ نے صرف اور صرف جادو جنات کو ختم کرنے کی نیت کر کے اس دعائیہ کلمات کو، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اس کو روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ نے 70 بار پڑھ لیا، یقین کریں آپ کے گھر کے کونے کونے سے جادو جنات، نظر بد کے تمام برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی کو اللہ پاک سلامتی والا، حفاظت والا بنا دے گا۔ اگر آپ کسی بھی الجھن کا شکار ہیں، اس الجھن کو اپنی زندگی میں سے ختم کروانا چاہتے ہیں، تو آپ اس الجھن کو ختم کرنے کی نیت سے پڑھ لیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ سے پورا کروانا چاہتے ہیں، اس دعا کو تصور میں لا کر، اس مقصد کو تصور میں لا کر 70 بار اس دعا کو، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے ناغہ نہیں کرنا، تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ چند دن آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ عمل بتانے لگا ہوں، آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں، آج کل کر سکتے ہیں، کل کر سکتے ہیں، پرسوں کر سکتے ہیں، پنجگانہ نماز کے بعد کر سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد، رات سونے سے پہلے 24 گھنٹوں میں جو بھی وقت آپ متعین کریں آپ اسی وقت کر سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں، لیکن جو جگہ آپ متعین کریں اس جگہ میں تنہائی ہونی چاہیے۔ یکسوئی تنہائی والی جگہ آتی ہے جہاں آپ کے ساتھ کوئی بات نہ کرے اور آپ کسی سے بات نہ کریں۔ اس عمل کو آپ نے صرف اور صرف اس دعا کو اس جگہ پہ پڑھنا ہے، اس جگہ پہ مانگنا ہے جہاں پہ تنہائی ہو۔ دعا کے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ یہ شرائط ہے اس دعا کی قبولیت کی، ورنہ اس دعا میں تاثیر نہیں رہے گی۔ تنہائی والی جگہ ہو، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ اب جس بھی جگہ پہ کوشش کریں نماز فجر کے بعد کر لیں، کیونکہ اس وقت یکسوئی بھی ہوتی ہے، تنہائی بھی ہوتی ہے، آپ اس کو یعنی کہ آپ کے پاس وقت بھی ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، تمام دن بھر کے کام نپٹانے کے بعد، یعنی رات سونے سے پہلے بنا کسی سے بات کیے باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کریں۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نماز والا درود ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقدار آپ نے کتنی رکھنی ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد پڑھے یا نماز والا درود پڑھے، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا۔ 11 ٹائمز آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، جو بھی درود پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن مقدار آپ نے 11 رکھنی ہے، 11 رکھنی ہے۔ یعنی یہ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے۔ اب آپ نے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے پاس یعنی کاغذ لے کر قلم لے کر لکھ لیں۔ 70 حاجات بھی اگر آپ اپنے سامنے لکھتے ہیں، اس میں قرض آ جاتا ہے، قرض کو ختم کرنے کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے شفا اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے روزگاری میں روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو تحریر کر لیں اپنے یعنی کہ قلم لے کے کاغذ پر۔ جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے، اس تحریر کو، ان حاجات کو، ان مقاصد کو ایک دفعہ اپنی نظر کے نیچے سے لازمی یعنی دعائیں، آپ نے ان تمام مقاصد کو پڑھ کے نیت کر لینی ہے، یا اللہ میں ان تمام مقاصد کی پوری ہونے کی نیت کرتی ہوں اور کرتا ہوں۔ میں اپنی تمام ماؤں بہنوں سے مخاطب ہوں، بیٹوں سے مخاطب ہوں، بزرگوں سے مخاطب ہوں، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو تحریر کر لیں کاغذ لے کر، یعنی قلم کے ساتھ تحریر کر لیں۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو آپ پہلے نمبر پہ لکھ لیں، یا اللہ قرض سے نجات چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ بے روزگار ہیں تو من پسند روزگار چاہتا ہوں، چاہتی ہوں۔ یا اولاد چاہتے ہیں، شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے محروم ہے، ذاتی گھر چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے مقصد کو آپ نے پڑھنا ہے پوری طرح۔ اگر 10 مقصد ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 10 حاجات ہیں، 20 حاجات ہیں، جو بھی حاجت ہے اس کو آپ نے پہلے تحریر کر کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اب دعا کون سی ہے؟ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے، یعنی آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو یعنی کہ پڑھ لینا ہے، اور آپ نے یعنی یہ سورہ سواد میں ہے، سورہ سواد ہے، اس میں آیت نمبر 35 ہے، سورہ سواد آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت نمبر 35 کا آپ نے تکرار کرنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 70 بار پڑھ لینی ہے۔ نماز والا درود پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو بھی تحریر کیا، جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں۔ 10 مقصد ہیں، 20 ہیں، 10 حاجات ہیں، 20 حاجات ہیں، ان کو کاغذ پہ آلریڈی آپ نے تحریر کر کے پڑھ لینا ہے، تاکہ ان حاجات کی پوری ہونے کی نیت کر کے تصور میں لا کے اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی اس دعا کو پڑھنے سے پہلے وہ تمام حاجات آپ نے لکھ لینی ہے، اپنی یعنی کہ کاغذ پہ لکھ لینی ہے، ان کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے یکسوئی بھی آتی ہے، پھر ان کا تصور بھی آ جاتا ہے، نیت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے ان کو پڑھ کے پھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 35 کو آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے۔ 70 بار پڑھنے کے بعد آپ نے یعنی آخر میں جس طرح شروع میں آپ نے درود ابراہیمی کو 11 بار پڑھا تھا، صلی اللہ علیہ محمد کو پڑھا تھا، اسی طرح آپ نے اسی مقدار میں درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر جانا ہے اور آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے، 100 دانوں والی ایک تسبیح استغفر اللہ والا پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر آپ نے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین، ان پانچ کلمات کو پڑھ کے آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کے توفیل جو میں نے 70 بار پڑھ لی ہے، اب آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اسی وقت کو مقرر کر کے نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہیں تو روزانہ نماز عشاء کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ نماز فجر کے بعد پڑھنا چاہیں تو نماز فجر کے وقت بھی آپ نے پڑھنی ہے، یعنی اسی وقت کو آپ نے برقرار رکھنا ہے۔ یعنی آپ نے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین کو پڑھ کے آپ نے پھر یہ اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ اس دعا کے توفیل جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔